أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ کہو کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر انجام کس کا ہوا؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے اس نے بندر اور سور بنائے، اور وہ جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی۔ یہی لوگ ہیں جن کا درجہ سب سے بدتر ہے، اور وہ راہ راست سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ان اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا جا رہا تھا کہ آخر تم ہم مسلمانوں سے، ایمان والے بندوں سے کیوں اتنا غصہ ہوتے ہو، کیوں اتنا ہمارے اوپر برہم ہوتے ہو؟ آخر ہمارے اندر تم نے کیا عیب دیکھا ہے، سوائے یہی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم برے ہیں، ہم عیبدار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتلا دو انہوں کہ اس سے برے کون لوگ ہیں اللہ کے نزدیک باعتبار سزا کے۔ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی اور جو رحمت سے دور کر دیے گئے، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب میں ان کی بدعمالیوں کے سبب بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کیا وہ لوگ اچھے ہیں یا ہم لوگ اچھے ہیں؟ ہم لوگ تو انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل لوگ ہیں، اور تم لوگ تو یہ ہو کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم اچھے ہو۔ تو یہ جو ہے تاریخ کے آئینے میں تم اپنی شکل دیکھنے کی کوشش کرو کہ واقعی میں یہ جو تاریخ جو بتا رہی ہے یہ تمہاری ہی تاریخ ہے یا نہیں ہے، یہ تمہارے پرکھوں کی اور تمہارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے جو بدعمالیاں کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر آ گئی اور اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا۔ مختلف قسم کی بدعمالیاں اور سرکشیاں یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ نصارہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں نے سبت کے دن کا جو ہے اس کے خلاف کیا، اور یہودیوں نے ایک کام یہ بھی کیا جو بچھڑے کی پوجا کی تھی، انہوں نے اللہ کو سخت غضب میں لانے والا کام، اور انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدائی درجہ دے دیا، عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پر مائدہ آسمان سے اتارا، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی۔ مختلف قسم کے جرائم تھے ان کے جو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑا معزز بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فرمایا، اکرام دیا ہم نے، اور سورہ 3 میں فرمایا کہ ہم بہترین شکل و صورت میں انسان کو ڈھالا ہے ہم نے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو نیچوں سے نیچے کر لیا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بڑا معزز بنایا تھا، لیکن ان کے اخلاقی و روحانی ارتقاء کے لیے ہدایت کا سامان بھی کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے اس مقام کی ناقدری کی اور ان کو جو اختیارات دیے گئے تھے، جو عہدہ دیا گیا تھا، اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور انسانیت کے مرتبے سے اپنے آپ کو گرانا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیا اور ان کو بندر اور سور بنا کر ایک عبرتناک مثال قائم کر دی۔ یہ ایک المناک واقعہ ہے جو یہود کے ایک گروہ کے ساتھ اس کی سرکشی کے نتیجے میں پیش آیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ انسان کس طرح بندر اور سور بنائے گئے، تو اس کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو ایک بہترین شکل و صورت عطا کر سکتے ہیں
تو پھر اس کی صورت کو مسخ بھی کر سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کو مسخ کرنے والوں کی صورتیں مسخ ہو کر بندر اور سور کی سی ہو گئی، تو اس میں آخر تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم ہم کو جو برا کہہ رہے ہو اور جو عیب ہم میں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، تو دیکھو کہ عیب تم میں ہے یا ہم میں ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ ان منافقین کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس صورت میں، اس آیت میں، کہ وہ یہودی جو ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا لیکن بظاہر مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، انہوں نے کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس جو ہے آئے تھے اور وہ کفر کے ساتھ ہی وہ یہاں سے نکل کر گئے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم دیکھو گے کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ، زیادتی اور مال حرام کھانے میں تیز کام ہیں، بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی جو بدعمالیاں تھیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا حال یہ ہے کہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں بڑی تیزی سے جو ہے، اور حرام مال کھانے کی طرف بہت تیز ہیں، اور ان کے اخلاق جو ہے مسلسل گرتے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پستی میں ڈال لیا ہے۔ یہ کس وجہ سے کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ یسارعون فی الاسم والعدوان فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یسارعون فی الخیرات فرمایا ایک مقام پر، وہ ان حضرات کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کے لیے یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں تیزی بتانے والے لوگ ہوتے تھے وہ۔ یہ لوگ گناہوں میں آگے بڑھ جانے والے، سرکشیوں میں آگے بڑھ جانے والے جو لوگ تھے، ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں مالوں کی محبت، حب مال بہت زیادہ تھا، اور دنیا کے مال کے پیچھے یہ دیوانے اور اس پر فریفتہ تھے، تو اس میں جو ہے صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے مال کی محبت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی چوری، چکاری، قتل و خون، غارت گری، یا جو بھی جو ہے اس کے سامنے موقع آئے وہ موقع کو گنواتا نہیں ہے۔ تو اس کا علاج انہوں نے جو ہے مختلف علاج بتانے کی بجائے ایک ہی علاج اس کا یہ بتائے، ایک ہی نسخہ یہ کہ اس کے سامنے دنیا کی ناپائیداری کو رکھ دو، اور اس کے سامنے یہ بتاؤ کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ جو عیش و عشرت کے جو ساز و سامان ہیں یہ زہر آلود ہیں، یہ اگر تم استعمال کرو گے تو تمہارا جو ہے بھلائی نہیں ہوگی، اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں اگر اس کو سمجھاؤ گے تو یہ ساری جو ہے اس کے جو جرائم ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے علماء اور فقہا ان کو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں؟ بہت بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان یہود کے علماء اور مشائخین کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آخر وہ قوم اگر گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی اور حرام مال کھا رہی تھی، گناہ کے کام کر رہی تھی، تو پھر ان کے علماء و مشائخین کی کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو اس بات سے روکتے؟ اس سے واضح ہوا کہ ایک بگڑی ہوئی سوسائٹی میں اصلاح کی بہت بڑی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے۔ گناہ کی باتوں اور خاص طور سے حرام مال کھانے سے لوگوں کو روکنا ان کے فرائض منصبی میں داخل ہے، لیکن جب علماء کے طبقے میں زوال آ جاتا ہے تو وہ ان برائیوں سے دوسروں کو کیا روکیں گے، خود بھی ان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ان کا ہوا تھا، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم جو اگر جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو اور وہ قوم گناہ میں مبتلا ہے تو پھر ان کو روکنا چاہیے، اور اگر نہیں روک رہے ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اگر وہ روکیں گے تو لوگ رک جائیں گے اور باز آ جائیں گے گناہ کے کاموں سے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جو لوگ جرم کر رہے ہیں وہ جرم سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ جیسا کہ کوئی
چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اور اگر اس کو لوگ نہیں روک رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے، اگر ان کو معلوم ہے کہ روکیں گے تو وہ رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، اس کے باوجود نہیں روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت میں جو وعید ہے اس سے بڑی وعید نہیں ہے علماء اور مشائخ کے لیے، اور یہی کئی ایک مفسرین ضحاک وغیرہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی ہی خوفناک آیت ہے ان لوگوں کے لیے، کہ وہ علماء و مشائخ کے لیے جو یہ جانتے بوجھتے کہ اگر ہم گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو اگر روکیں گے تو یہ رک جائیں گے، یہ گمان ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود اپنی ذاتی غرض کے تحت، لالچ کے تحت، یا خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو نہیں روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گنہگار ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں۔ وہ جو مجرم ہیں ان سے بھی بڑے مجرم ہیں یہ لوگ، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر وہ ان کو اس بات سے روکیں گے تو وہ رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، اور اگر یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر باز نہیں آئیں گے روکنے سے اور الٹا ان کو ایذائیں پہنچائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، تو پھر یہ فریضہ ان کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی افضل تو عمل یہی رہے گا کہ وہ چاہے لوگ ان کے اوپر لعنت ملامت کریں، ان کو ایذائیں تکلیفیں پہنچائے، وہ حضرات کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ قوم کو یہ بات بتائیں کہ یہ گناہ کے کام ہے، تمہیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علماء و مشائخ یہ بات سمجھ رہے ہو کہ اگر لوگوں کو گناہ سے روکنے کے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے تو وہ گناہ سے باز آ جائیں گے، تو ان کو تو روکنا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو گناہ سے اور برائی سے روکتے ہو اور نیکیوں کی طرف جو ہے تم ان کو حکم کرتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، صرف علماء اور مشائخ کی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف علماء و مشائخ یہ کام کریں اور ہم جو چاہیں کرتے پھرے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا خطاب اسی وجہ سے دیا ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے درجے میں جو ہے جس حد تک ممکن ہو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں، تو اس کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا کہیں، اور اگر بھی وہ بھی ممکن نہیں ہے تو دل میں اس سے نفرت کریں اور ان کاموں سے اعراض کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ جب تک کہ سلف و صالحین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں نے، اس کے بعد آنے والوں نے اس بات کا لحاظ کیا، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور پھر یہ فریضہ جب انہوں نے انجام دیا، تو مسلمان قوم میں جو ہے ان کے علم و عمل اور ان کے اخلاق و کردار میں جو ہے بہت ممتاز رہے وہ لوگ ساری دنیا میں، اور ان کو جو ہے انہیں بلند کردار قرار دیے گئے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، نظر انداز کر دیا اس کو، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ حکومت اور ان کی پولیس کی ذمہ داری ہے، تو پھر جو حالات پیش آئے وہ حالات آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اور جو ہے خاندان والے بڑے شریعت کے پابند ہیں، لیکن اولاد جو ہے ایسی ہو گئی ہے کہ من مانی زندگی گزار رہی ہے، اور دیگر یعنی اہل و عیال اور دیگر متعلقین اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، شریعت سے ان کو کوئی لگاؤ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سوسائٹی میں جو ہے رہ رہا ہے اور اس میں گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر وہ شخص اس کو نہیں روکے گا تو بہت ممکن ہے کہ قریب ہے کہ وہ سارے لوگوں پر عذاب آ جائے اور اس میں وہ بھی جو ہے عذاب میں گرفتار ہو جائے جو اس نے جو ہے لوگوں کو نہیں روکا تھا۔ اور ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں یعنی تاریخ میں۔ مالک بن دینار کا ایک واقعہ ہے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک بستی کے اوپر عذاب کو لا کر دو، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پوچھا کہ یہ اس بستی میں یا اللہ جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے آپ کے جو ہے عبادت گزار بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان کو بھی عذاب کا مزہ چکھاؤ، کیونکہ انہوں نے گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نفرت نہیں کیے تھے، اس سے انہوں نے روکا نہیں تھا، اور ان کے چہرے ذری بھی دیر کے لیے متغیر نہیں ہوئے تھے اس گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی۔ ایسے ہی یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، اس میں سے 40,000 لوگ وہ ہوں گے جو ہے نیکی کرنے والے جو لوگ ہوں گے، نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور 60,000 لوگ بد عمل ہوں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں ان کو ہلاک کیوں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ لوگ سوسائٹی میں جو لوگ بد کردار جو لوگ تھے ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ان کے ساتھ یاری دوستی رکھتے تھے، لیکن جب وہ گناہ کے کام کرتے تو وہ ان کو روکتے نہیں تھے اور ان کو اس بات پر غصہ نہیں آتا تھا، اس لیے وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گئے اور عذاب میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ تو اس میں جو برائی بیان کی گئی ہے صرف علماء اور مشائخ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی اس میں بتانا ہے، اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر بھی یہ ذمہ داری اور فریضہ عائد ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم خیر امت ہو اور تمہارا یہ فرض اور یہ ذمہ داری ہے کہ تم گناہ کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ لیکن بدقسمتی سے آج معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے درمیان آ رہے ہیں، ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں، جبکہ غیر شرعی کام کو ہوتا ہوا اگر دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گانا بجا رہا ہے، کوئی بے حیائی کر رہا ہے، اور اس قسم کی کئی ایک بدعمالیاں ہو رہی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بھی اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جبکہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ تجسس مت کرو، ولا تجسسوا کہہ کر سورہ حجرات میں کہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرو، لیکن وہاں پر تو بہت بڑھ چڑھ کر دخل اندازی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم اس میں جا کر ان کو روکو جو برائی اور گناہ کا کام ہے، وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ ذاتی معاملہ نہیں ہوگا، جہاں پر غیر شرعی کام ہو رہا ہے وہاں پر روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس حد تک اس کو طاقت ہے وہ روکنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔